جن سے بخوبی واقف ہیں حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہم، امام جامع مسجد منڈی دھنورا۔ حضرت والا سے میں بڑے ادب کے ساتھ اشعار کے ساتھ التماس کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ شجر جاگتے ہیں حجر جاگتے ہیں، شجر جاگتے ہیں حجر جاگتے ہیں، مدینے کے در و دیوار جاگتے ہیں۔ قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو، جس چہرے کو تکتی تھی، آج اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب، امام جامع مسجد منڈی دھنورا۔ حضرت والا آپ کے سامنے تقریر خطیب یعنی بیان فرمائیں گے اور ہمارے قلوبوں کو سکون پہنچائیں گے۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پرسکون ماحول میں دین کی باتوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی اور سن لو داستان رنج و غم، تھوڑی سی اور سن لو داستان رنج و غم، نہ جانے صبح ہونے تک ہم کہاں کہاں کھو جائیں گے۔ حضرت والا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اسی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر عقبہ کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ سبھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الحمدللہ عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات پروگرام کو بڑی سنجیدگی اور سکون کے ساتھ سن رہے ہیں، اور مرد بھائی جہاں قابل تعریف ہیں، اس سے زیادہ میری مائیں اور بہنیں جو اس رات میں بغیر کسی سائے کے اب تک اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں ڈٹی اور بیٹھی ہوئی، جو لوگ سو رہے ہیں تھوڑا انہیں بیدار کر دیجئے گا۔ میں ایک لطیفہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی تھوڑی بہت نیند اڑانے میں مدد کر سکوں۔ چند شعراء مشاعرے سے آ رہے تھے، چند شاعر مشاعرے سے دیر رات آ رہے تھے۔ جس ٹرین سے ان شاعروں کو آنا تھا اس ٹرین میں بھیڑ بہت تھی۔ شعراء نے سوچا لمبا سفر ہے، رات کے جھاگے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے میں بڑی دقت اور دشواری ہوگی۔
کچھ نہ کچھ بیٹھنے کا انتظام کیا جائے۔ تو ان چند شعراء میں ایک شاعر ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو اس تدبیر کو اپنا لیں، کامیاب ہو گئی تو سبحان اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، بتائیے کیا ہے؟ کہ سارے ڈبے بھرے ہوئے ہیں، ایک ڈبے میں یہ رول مچا دو سانپ سارا ڈبہ 1 منٹ میں خالی ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کہا ترکیب تو صحیح ہے بھائی، پریشانی میں آدمی کچھ بھی ہو نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ تدبیر تو صحیح ہے، بس ایک نے جا کر کے 2-4 نے جو ساتھ تائید کی، ایک نے کہہ دیا سانپ سانپ، ایک 2 ساتھ والوں میں سے بھاگے اور سب نے کہہ دیا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھنا، ڈبہ 1 منٹ میں خالی۔ جو پہلے سے بیٹھے تو ان کی تو ہمت اس میں آنے کی ہوئی نہیں، یہ ٹانگ پھیلا کر کے سکون سے جیسے ٹرین سرکاری نہیں ان کے ابا کی ہو، آرام سے لیٹے۔ جب ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہے، ہم نے 150-200 روپے کے ٹکٹ میں یہ ٹرین کا ڈبہ خرید لیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دیر رات کی جاگے ہوئے تھے تو آرام سے سو گئے، آرام سے سو گئے کہ اب تو ہمیں کوئی اٹھانے اور جگانے والا نہیں ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ صبح ہو گئی، آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا یار صبح ہو گئی، روشنی آ رہی سورج کی طرف، پتہ تو کرو ٹرین کہاں پہنچی۔ جو جھاڑو لگا رہے تھے وہ نظر آئے، پوچھا ہو بھائی ذرا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کہ یار یہ ٹرین کہاں پہنچی؟ سٹیشن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی صاحب یہ ٹرین جہاں رات تھی اب بھی وہی ہے، اس میں رات سانپ ہوتا ہے، ڈبہ کو ٹرین ہی چھوڑ لے گئی نہیں، تو یہ ٹرین جہاں تھی وہی ہے، جو ڈبہ جہاں تھا وہی ہے، باقی ڈبے چلے گئے کیونکہ اس میں سانپ۔ اب سب بیٹھ کے سر پر کہ اب کیا کیا۔ تو یہ تو آپ کی نیند بھگانے میں تھوڑی سی مدد کر رہا تھا، بات تو بڑی لمبی ہو چکی ہے اور میری طبیعت بھی کچھ درست نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں نے بلایا ہے تو کچھ نہ کچھ سنانے کی انشاءاللہ جسارت کروں گا۔ آپ میرے بڑے بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، میں نے آپ کا کھانا کھایا، اسے تو حلال کر لیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے جب مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ نوٹوں کی گڈی تو دیکھی ہوگی، تو آپ بڑے خاموش تھے۔ میری تو ذہن میں یہ وجہ آئی کہ آج کل مولوی کرسی پر بیٹھ کر کے چندہ زیادہ مانگتے ہیں، کہ چندہ مانگنے کی نوبت آ گئی، تو اس لیے خاموش بیٹھے رہو تو بھلائی سی ہوئی۔ میری جو اپنی سمجھ میں آئی تو یہ ہے کہ یہ مولوی جیب میں رسیدیں ان کی ہوتی ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر کے لاکھوں کا جو ہے چندہ کر دیتے ہیں، کہ چندے والی بات ہے، اس لیے آپ لوگ بھی مجھے ہوش مند اور عقل مند معلوم ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے ایسے۔ بہرحال ہم اور آپ دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بخشنے پر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عبادتوں کو یا لمبے مجمعوں کو یا لمبے بیانوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ مالک کائنات، خالق کائنات اخلاص اور اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ جن بھائیوں نے یہ انتظامات کیے الحمدللہ بڑی انتھک محنت اور بارش اور موسم کی خرابی کے باوجود بڑا زبردست انتظام اور آپ لوگوں کا بھرپور تعاون رہا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور میری دعا نہیں اللہ اپنی شایع نشان آپ کو بدلہ عطا فرمائے۔ اور یقین جانیے جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور وہ آپ علیہ السلام کے 10 سال خادم رہے ہیں، خدمت گزار رہے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں ایک صحابی تشریف لائے، ان صحابی نے کھانا کھایا، اور ہمارے یہاں بھی عام دستور ہے، آپ کے یہاں بھی عام دستور ہے کہ جب مہمان کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، اور ہاتھ دھلانے کے بعد اس کے ہاتھ تولیہ سے صاف کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں وہ صحابی دعوت میں گئے، کھانا کھایا،
اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ سے کہا کہ تولیہ لاؤ، ان کے ہاتھ صاف کرو۔ سن کر والو ذرا توجہ سے سننا، میں پوری کوشش آپ کو سنانے کی کر رہا ہوں لیکن میں گلا ساتھ دے نہیں پاتا۔ بہرحال تولیہ لائی گئی، تولیہ گندی تھی۔ حضرت انس نے باندی کی طرف کو ذرا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا، جیسے ہم اپنی عورتوں کو دیکھتے ہیں نا، مہمان کے سامنے تو کچھ نہیں کہتے، آنکھوں سے کہتے ہیں رک تجھے بعد میں بتاؤں گا، کہتے رک تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ اے ظالم مرد، تو بھول جاتا ہے جس وقت تو باہر ہوتا ہے، یہ میری بہن چولہے کے اندر پسینے میں شرابور ہو کر تیرے 50 مہمانوں کا کھانا بناتی ہے۔ اگر ایک کمی اس کے اندر محسوس ہو جائے تو صبح سے شام تک بھی اس کی محنت پر پانی پھیر دیتا۔ اور اگر یہ عمل تیری خود کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرنے لگے تو دو چار ایک پردھان اور 2-4 ذمہ داروں کو لے کر کے بیٹے والوں کے گھر پہنچ جاتا۔ تو کیوں بھول جاتا ہے جس کے گھر میں، میرے گھر میں جو عورت آئی ہوئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی۔ مسلمانوں، یہ خواتین پہ ظلم نہ کرو۔ تمہارے اور میرے حصے میں ذرا سی تکلیف نہیں ہے۔ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اگر تم اندازہ کرنا چاہتے ہو 1.5 کلو وزن 15 دن جیل میں رکھ کر کے دیکھو، کیا کہو گے؟ برداشت نہیں ہوتا۔ ارے 1.5-2 کلو کا بچہ میری ماں، میری بہن 5-6 ماہ تک کس طریقے سے رکھتی ہے؟ قربان جاؤ اپنی ماں اور بہن کی قربانیوں پر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تولیہ لائی، تولیہ گندی تھی۔ حضرت انس نے اشاروں میں یہ کہا کہ اس تولیہ کو صاف کر کے لاؤ۔ وہ صحابی بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ تولیہ کو لے جایا گیا اور اس ایک تندور جل رہا تھا، اس میں ڈالا اور کسی آلے سے یعنی کسی چیز سے تولیہ کو کھینچا اور اس تندور میں آگ دہک رہی ہے، اور اس تولیہ کو آگ نے نہیں جلایا، میل کچیل کو جلا دیا، تولیہ صاف ہو کر کے نکل گئی۔ دیکھو اگر بات سمجھ میں آئے تو میں سبحان اللہ چاہتا ہوں تاکہ مجھے لگے میں زندوں میں بیٹھا ہوں، قبرستان میں نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے لگے میں زندوں میں ہوں، قبرستان میں نہیں۔ اگر بات پسند آئے تو میں سمجھوں کہ بات سمجھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ میرے بھائی بھی اور میری بہنیں بھی کہتے ہیں، بہت بڑا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ تولیہ مسلمانوں لائی گئی، وہ صحابی سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت انس کو۔ حضرت انس مسکرائے اور حضرت انس نے کہا شاید تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ آگ کا کام تو کپڑوں کو جلانا ہے اور پانی کا کام کپڑوں کو صاف کرنا ہے۔ انس تیرے یہاں تو عجیب ماجرا میں نے دیکھا، جو چیز کپڑے کو جلاتی ہے اس میں تو کپڑے کو صاف کراتا ہے۔ یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت انس نے کہا یہ تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ جس طریقے سے تم میرے یہاں دعوت پر تشریف لائے ہو، ایک مرتبہ تاجدار مدینہ امت کے غم گسار شافع محشر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ میں نے انہیں بھی یہ تولیہ پیش کیا تھا، اور جب سے لے کر آج تک اس تولیہ کے میل کو صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے، تندور میں ڈالی جاتی ہے۔ نبی کا ہاتھ لگنے کی برکت سے آگ بھی اس کپڑے کو نہیں جلا پاتی، تو بتا مجھے اور تمہیں اللہ کیسے نہیں جنت عطا فرمائے گا؟ سبحان اللہ۔ جب ایک معمولی سی کپڑے کو آگ میں جلا رہی ہے، اس نسبت سے کہ نبی نے ہاتھ صاف کیے تھے، اور جس نبی نے میرے اور آپ جیسے گنہگار کے لیے راتوں کو روئے ہو اور میدان محشر میں پیشانی زمین سے اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک رب یہ نہ کہتے محمد کیا چاہتے ہو، اور محمد یہ کہیں گے امت کی بخشش چاہتا ہوں، گنہگاروں کی، رب کہے گا بخش دیا، سجدہ زمین سے اٹھا لیا۔ تو بتائیے جو نبی دعائیں کرتا ہو کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہونے کی؟ تو آدمی ایک ہو جب بھی انداز گفتگو یہی رہے گا، چاہے میری بہن ایک ہو انداز گفتگو یہی رہے گا۔ مجمع دیکھ کر کے بیان نہیں ہوتا، دل کے زخموں سے، دل
کی گہرائیوں سے امت کے غم امت کے حال کو دیکھ کر کے بات کی جاتی ہے۔ تو جو عرض کروں گا صحیح کروں گا میرے بھائیوں، آج آپ حضرات سبھی واقف ہے ملک ہندوستان کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، اور سب سے زیادہ کیا حالات ہے، ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں۔ آج کل ہماری بہنیں ذرا سی تکلیف دیکھتی ہیں، گھر میں مشقتیں دیکھتی ہیں، فوراً گھر والوں کو دھوکہ دے کر کے غیر ایمان والوں کے ساتھ شادیاں کریں۔ سب سے زیادہ اس وقت یہ والی لہر دوڑی چلی ہے، بہت زیادہ یہ لہر دوڑی چلی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ اگر آج سے ہم نے یہ روکنے کی کوشش نہ کی تو کل اور آج جو ہم موبائلوں پر اخباروں پر دوسروں کی خبریں پڑھ رہے کہ فلاں کی بیٹی چلی گئی، فلاں کی بیٹی چلی گئی، کل ایسا نہ ہو، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، لوگ ہماری خبریں اگر اس کام کو روکا نہ۔ کل کی بات ہے، دہلی سے فون آیا، وہ کہنے لگی، رونے لگی اور بلال لگی کہ اس طریقے سے ہماری بچی اور 15-16 سال، بڑی افسوس ہو، بڑی ندامت اور شرمندگی۔ یہ ہماری بہنیں ناسمجھی میں اور ہمارے بھائی بھی بہت سے ناسمجھی میں جنت کو چھوڑ کر کے جہنم کا سودا کر، ایمان کی قدر و قیمت نہیں جانتی۔ حدیث کہتی ہے کہ سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ، اور ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے ادنا شاخ یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور سب سے افضل ایمان کی پہچان لا الہ الا اللہ، اس کی معرفت اور اس کی حقیقت کو نازل۔ مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، مجھے اور تمہیں دین بغیر مشقت کے ملا ہے، مشقت نہیں کرنی پڑی۔ ان سے پوچھو جنہیں زمین پر لیٹایا گیا، پتھر رکھے گئے، ان کی چربیوں کو پگھلا دیا گیا اور کہا کہ لا الہ کا انکار کر دے ورنہ تجھے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا او فقزیمان تقاض کتو سنو، یہ کلمہ میرے رب کا ہے، جان تو جا سکتی ہے، کلمے سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان کیوں نہیں بنتا؟ ایسا ایمان، میرا اور آپ کا ایمان ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی میں بلا تکلف آپ کو اپنا بھائی اپنا سرپرست سمجھ کر کے بات کر رہا ہوں۔ اگر یہاں کوئی ناچ گانے والی مجلس ہوتی، یہاں کوئی آدھے کپڑوں میں ناچنے والی اگر ہوتی، یہاں سے لے کر وہاں تک جگہ نہ ملتی، ہر نوجوان یہاں پر ہوتا، اور یہ بات کہنے دو جس کی آنکھوں میں روشنی بھی کم ہو سب سے آگے ہوتا۔ یہ دین کی مجلس، یہ اللہ کی مجلس اور اللہ کے رسول کی مجلس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، علماء کی زیارت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، روزانہ ہم جانوروں کی طرح سوتے ہیں، ہماری بستیوں میں علماء ان کی زیارت نہ کرے، ثواب نہ کمائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے گھر پر آ کر کے سنائی جا رہی ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ سنی تو مسلمانوں گریبان میں جھانکو، اور کون سا دن ہوگا جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں؟ بتاؤ یہ بات حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ناچنے گانے والا ہوتا وہاں تک مجمع ہوتا یا نہیں ہوتا؟ محنت رائے گانا جاتی، نوجوان بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی رضا کے لیے۔ اگر میری بات کسی کو تکلیف دیتی ہے، ٹھوس پہنچاتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں بات کر رہا ہوں نبی کی رضا کی، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں نبی کی رضا کے لیے۔ ہر آدمی یہاں موجود ہوتا، کتنا بڑا کام ہوتا وہ اسے چھوڑ کر کے یہاں جاتا، لیکن نبی کی بات چل رہی ہے اور اللہ کی بات چل رہی ہے، ہمارے دلوں کے اندر عظمت نہیں ہے۔ عظمت جب آتی ہے جب انسان کا خون پسینہ اور پیسہ رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا شادیوں کا حال، کیا حال دیکھا تھا؟ شادیوں میں جب جاتے ہیں جانوروں کی طرح پلیٹ بھر لیتے ہیں، کبھی ملے نا دو ہی دیکھ بنی ہے۔ وہ خدا کے بندے، یہ اللہ کا رزق ہے، جیسے گھر میں ٹھہر ٹھہر کر بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے، دوسرے کے دسترخوان پر بھی ایسے اس کی عزت تیری عزت، تو دوسرے کی عزت کرے گا، اللہ تیری عزت دوسروں کے دل میں کرے گا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جب جاتے ہیں پلیٹ بھر لیتے ہیں، دو کھایا
پلیٹ زمین ٹیبل کے نیچے ہوتا ہے، اور ٹیبل تو میں نے آپ کو زیادہ کہہ دیا، بیلوں کی طرح کھڑے ہو کر کے مسلمانوں نے کھایا، وہ ٹیبل کے نیچے جانوروں کی طرف پھینکے۔ اور تجربہ کرو، کیوں؟ فری کا ہے، پتہ نہیں کس دشمنی کا بدلہ اس غریب سے۔ اور جب ہوٹل پہ جاتا ہے، جب 40 روپے کا سالن تو کہتا ہے 30 کا نہیں ہو سکتا، اور اگر بھوک نہیں ہوتی تو پیک کرا کر کے کہتا بچے کھائے، مان لگا، جان لگی، وقت لگا، اہمیت ہے، پہلے والے میں اہمیت ہے۔ تو اس پر ہمیں کوئی تکالیف اور مصیبت مسلمانوں اٹھانی نہیں پڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد سے پوچھو، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے معلوم کیا اپنے تاج سے، اپنے شوہر سے، میں نے یہ معلوم کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکالیف دین کو لوگوں تک پہنچانے میں کب ہوئی۔ تو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا طائف کے میدان میں عائشہ مجھے تکلیف سب سے زیادہ ہوئی جب مجھے ظالموں نے پتھریں ماری، کنکریں ماری، میرے جوتے خون کے اندر لہو لہان ہو گئے، میرے جسموں پر کیلیں ماری، میرے نبی کے بدن مبارک پر کیا معاملہ ہوگا سن کر کے رہنے والوں، جب کنکریاں برستی ہوں گی، سروں پر لگتی ہوں گی، آئے ہائے اس وقت تو فرشتے بھی آسمان پر رو رہے تھے، اللہ بھی اپنے حبیب کو دیکھ رہا تھا کیسے یہ میری امت میرے حبیب کو پریشان کر رہی ہے۔ یاد رکھو نالان مبارک خون میں تر ہے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے ابھی پہاڑوں کو ملا کر کے انہیں پیس دیا جائے۔ زمین کے سنبھالنے والے فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں زمین کو پھاڑ کر زمین میں دھسا دیا جائے۔ میرے رسول کا کلام سنو، یوں کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، ابھی میری امت کے یہ لوگ ناسمجھ ہیں، اور یاد رکھنا یہ ایمان نہ لائے تو ان کی ضرور نسلیں ایمان لائیں گی۔ اگر چاہتے ایک وقت دعا میں بیڑا ایک دعا میں بیڑا گرا، مگر نہیں، بد دعا نہیں فرمائی تو طائف کے میدان میں جو پتھر بھرے ہیں میرے عزیزان گرامی، جو پتھر پڑے ہیں نبی سے پوچھو، مجھے اور تمہیں اس کی تکالیف اور اٹھانی نہیں پڑی، ہم تو مسلمان ہیں، کہیں گے مسلمان۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت مطہرہ کے مطابق رہنا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو آج اسلام مخالف طاقتیں، اسلام مخالف دشمن مسلمانوں کا یہ ذہن بنا رہے ہیں، یہ کٹر پنتھی ہے، یہ بہنوں کو جو ہے آزاد رہنا نہیں چاہتے، یہ بہنوں کو باہر نکلنا نہیں دینا چاہتے، انہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، مسلمانوں کی دشمنی طاقتیں ہیں، وہ میری باتوں کو خوب سمجھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ ہماری بہنیں اسی میں خوش ہیں، حضرت عائشہ کی سیرت میں خوش ہیں، حضرت فاطمہ کی سیرت میں خوش ہیں، نبی کے لائے ہوئے دین میں خوش ہیں۔ تمہیں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، تمہاری اس بے حیا والی زندگی پر، اس بے حیا والی آزادی پر ہماری مائیں بھی اور بہنیں بھی کل بھی تھوکا، آج بھی تھوکتے ہیں، انشاءاللہ کل بھی تھوکتے ہیں۔ ہمیں ایسی آزادی کی ضرورت نہیں جس میں ماں اور بہنوں کے سینوں سے اور سروں سے رپٹوں کو کھینچا جاتا ہے، ہمیں ایسا آزادی کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طائف کے میدان میں ہوئے مسلمانوں تصور تو میرا سنانا آسان ہے، تمہارا سننا آسان۔ ایک کیل بھی اگر کسی بچے سے دھوکے سے ہمارے جسم پر لگ جاتی ہے تو اس کی نسل تک تک پکار یا نہیں ہے ایسا؟ نبی پر کیا گزری ہوئی، اور جس کے صدقے میں مجھے اور آپ کو ایمان ملا اور دنیا بنی، پودے بنے، پیڑ بنے، درخت بنے، اللہ نے رزق اتارا۔ آج جتنی بھی یہ دنیا کے اندر خوشیاں نظر آ رہی ہیں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور طفیل میں ہمیں میسر ہے، اور اسی پہ کوڑے برسائے، اسی پہ جو ہے کنکریاں برسائے، کیا منظر ہو۔ اسی کے اوپر میں آج کہا کرتا ہوں، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے۔ طائف کا منظر ذہن میں رکھے جہاں کنکریاں ماری گئی،
لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، لہو کہتے ہیں خون کو، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، مسلمانوں کو نیند آتی ہے مخمل کے گدوں پر، مسلمانوں کو نیند آتی ہے مخمل کے گدوں پر، رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے، رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، مسلمان رات دن گر سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں، مسلمان رات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں، کسے سرکار دو عالم کا چھپر یاد آتا ہے، کسے سرکار دو عالم کا چھپر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے، مسلمانوں کی کثرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے، مجھے جب 300 تہرا کا لشکر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے، مسلمانوں تصور اور آپ لوگ بخوبی واقف ہوں، فرعون کے نام سے ہر آدمی واقف ہے، ایک فرعون ہوتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اب وقتاً فوقتاً فرعون کے چیلے آتے ہیں، اب وقتاً فوقتاً فرعون کے چیلے آتے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فرعون کی بانی تھی، میری ماں اور بہنیں ذرا کان کھول کر توجہ سے سنیں، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کے بدلے، ایمان کی خاطر جسم سے لہو تو بہ سکتا ہے، گردن کی شہر رگ پر خنجر تو چل سکتا ہے، سن لو اسلام دشمن طاقت ہے لیکن مسلمان کلمے سے انشاءاللہ انکار نہیں کر سکتا، اللہ اس کے ایمان کی آج بھی حفاظت فرماتا ہے اور کل بھی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہنے والے، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، اس کا کوئی اور کام نہیں، صرف یہ کام ہے کہ فرعون کے دربار میں جو لڑکیاں رہتی ہیں اور بالخصوص فرعون کی لڑکیاں ان کے بال بنانا، سوار نہیں، جیسے بال ہماری مائیں بہنیں اپنے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھاتی ہیں تو وہ بنانے کا کام ہے۔ اتفاق یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ظاہر کرنا ہوگا، اپنے بندوں کی محبت ظاہر کرنی ہوگی، اپنی بندیوں کی محبت ظاہر کرنی ہوگی، تو کنگھی ہاتھ سے گری تو نام لیا، اوہو جیسا ہم کہتے ہیں نا اللہ تیرا شکر، تو انہوں نے کہا موسیٰ کے پروردگار کا شکر، تو فرعون کی جو بچی وہ دل ملا، اچھا میرا باپ تو قرآن میں جسے اللہ نے نقل کیا ہے کہتا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، مجھے رب کہو، میں سب سے اعلیٰ ہوں، تم میں سب سے بہتر ہوں، سب سے افضل ہوں، مجھے رب مانو، جو رب نہیں مانتا گردن دھڑ سے الگ کر کے، میری حکومت میں رہتے ہو، میری سلطنت میں رہتے ہو اور مجھے رب انکار کرتے ہو، جو رب نہیں کہے گا میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کرتا ہوں۔ اس کی بچی بھاگی اپنے باپ فرعون کو قصہ سنا،
کہ آپ تو نہ جانے کتنے بچوں کو، سینکڑوں بچوں کو قتل کروا چکے ہیں، اور آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ رب کہو۔ تمہارے تو خود رعایا کے اندر ایک خاتون جو مشاطہ ہے، تمہارا کھاتی ہے، تمہارا پیتی، تمہارے یہاں رہتی ہے، عیش و عشرت کے سارے سامان ہے، وہی تمہیں رب نہ مانتی تو باہر کے لوگ کیا مانیں؟ بات تو صحیح ہے کہ اچھا فرعون دوڑا بچیوں کی بات میں والدین جلدی آ گیا، جیسے مثال کے طور پر مسجد میں پڑھانے والے ملا، مولوی، حافظ، قاری، مفتی اگر کسی بچی کو ذرا سی بھی کمچ مارے تو وہ آنسوؤں سے تنا تر کر کے جب گھر لے جاتی ہے اور اوپر نیچے سانس ہوتا ہے کہ مجھے حافظ جی نے اتنا مارا اتنا، تو عورت الگ صبح میں آئے گی، مرد الگ شام میں آئے گا، اور اگر لڑکا ہوا تو وہ بھی مغرب بعد آئے گا، حافظ جی ہم نے تمہارا کیا مال مار لیا، ہماری بچی کو مارو، کسی اور کو نہیں مارو۔ یہ کڑوا سچ جو ہر آدمی بیان کرتا ہے، یہ کڑوا سچ، مگر اس سے نکلنا پڑا، سمجھے کہ حافظ جی ایسا کیا ہو گیا، ہم تو تمہیں امامت پہ پیسے بھی دینا، کھانا بھی آوے، یہ اتحاد کی بات ہے، یہ سچائی ہے، ہم تو کھانا بھی دینا، پیسے بھی دینا تمہیں، ہمارے بچوں کو مارو، اب مت کھانا منگائیو۔ یہ سچ ہے یا نہیں بتاؤ بھائی؟ میں یہ تھوڑی کہہ رہا یہاں کی بات ہے، کہیں اور کی ہو ہے تو سچ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے یہاں سے کھانا مت منگائیے، جیسے مثال کے طور پر یہ کہیے جیسے فالودہ کا حلوہ یا نہیں۔ تو بہرحال وہ گئی کھل ملاتی گئی، تو فرعون باپ کا بیٹی کی باتوں میں آیا، فوراً آیا، کہاں مشاطہ؟ کہا میں حاضر ہوں، جی حضور میں حاضر ہوں، کہ جو میری بیٹی کہہ رہی ہے میں نے سنا ہے، یہ سچ ہے کہ یہ سچ ہے، میں بھی ایمان لائی موسیٰ کے پروردگار پر۔ فرعون اور بھول گئی، اچھا میری آنکھوں کے سامنے آنکھیں ملا اور مجھ سے آنکھیں ملا کر کے بات کر رہی، عورت ہو کر کے اور ہمارے گھر کی نوکرانی ہو کر کے آنکھیں ملا کر کے بات کر رہی، اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ کہ دیکھ اب بھی تیرے پاس موقع ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ تو زندہ رہے، سلامت رہے، تو یہاں کی نوکرانی بنی رہے، تو دیکھ موسیٰ کے پروردگار کا انکار کر دے۔ کہا نہیں، جسم سے جان نکل سکتی ہے لیکن موسیٰ کے پروردگار کا انکار مشاطہ کرنے والی نہیں ہے۔ بھرے میدان میں لایا گیا، سنو میری اور ماں بہنوں، ذرا سی تکالیف اور مصیبت رب کو ہم گلا دینے لگتے ہیں کہ اللہ کون سی آزمائش ہم سے لے رہا ہے۔ نہیں مسلمانوں، کان کھول کر کے سنو، میرا مالک میرے خالق بے رحم نہیں ہے بلکہ وہ تو رحمان الرحیم ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جسے ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب بے رحم نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ ظلم کر سکتے ہیں، دنیا کے پردھان ظلم کر سکتے ہیں، چیئرمین ظلم کر سکتا ہے، ہر انسان بڑا چھوٹوں پر ظلم کر سکتا ہے، ہر عورت بڑی چھوٹی خواتین پر ظلم کر سکتی ہے، لیکن میرا رب کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جسے اپنا سمجھتا ہے، وہ جسے محبوب سمجھتا ہے، وہ جسے امتحان کے قابل سمجھتا ہے، وہ اللہ اسی کا امتحان اور آزمائش کرتا ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، بھوکے ہیں پیاسے کھانے والے۔ مسلمانوں عزیزوں یاد رکھو، اگر ہم پر کوئی آفت اور مصیبت آ رہی ہے، دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ اللہ ناراض ہے، یا یہ کہ اللہ راضی ہے جو آزمائش لے رہا ہے۔ اور اگر اللہ ناراض ہے تو راضی کا ایک طریقہ ہے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، نمازیں پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المساجد پڑھیں، جو چاہے نوافل پڑھیں، فرائض پڑھیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور ایک آنسو رب کے سامنے بہا تو صحیح، تمہارے اور میرے آنسو میں کمی ہو سکتی ہے، مانگنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، رب کے خزانے میں خدا کی قسم ذرہ برابر بھی کمی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی قارون کی برابر دولت بھی تمام انسانوں کو دے دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جتنی کمی سمندر میں اگر سل ڈالی جائے، اس کے جو بیچ کا سوراخ ہوتا ہے اس میں جو پانی آتا ہے، رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اگر اللہ ہم سے راضی ہے اور آزمائش لے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ آپ نے آزمائش کے لیے جب ہمیں چنا ہے تو اس پر ہمیں پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مایوس ہو جاتے ہیں،
بہت جلدی یہ مایوسی مسلمانوں کا کام نہیں، یہ مایوسی کے لیے تو کفار بہت ہے، تمہیں مایوسی کیا ضرورت ہے؟ حدیثیں سنتے ہو، بیانات سنتے ہو، تقاریر سنتے ہو، تفاسیر سنتے ہو، تبلیغی جماعت میں بیانات سنتے ہو، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا، وہ مشقت ہو جب بھی رب کا شکر ادا کرتا ہو، اور خوشحالی ہو جب بھی پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے، یہ ہے حقیقی مسلمان۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جس دن کھانا کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں تجھے یاد کروں۔ اور ہم کیا ہے کہ بس پیسوں کی بوچھار ہوتی رہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ایمان کے اوپر بات چل رہی تھی، تو ایمان مشاہدہ کا دیکھو لایا گیا، اور فرعون جتنی سخت تکالیف دیتا تھا آج بھی وہ کوئی تکالیف نہیں دیتا۔ ہاتھوں میں میخیں گاڑی گئی، پیروں میں کیلیں گاڑی گئی۔ میری ماں اور بہنوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کہنا آسان ہے، ذرا تصور میں لا کے دیکھو، اور اگر احساس کرنا ہو تو کبھی ہاتھ میں سوئی لگا کر کے دیکھو۔ اے مشاتا، قربان جاؤں تجھ پر، کیا تجھے اللہ نے استقامت عطا فرمائی تھی؟ کیا تجھے ایمان عطا فرمایا تھا؟ اللہ نے کہا کہ میخیں گاڑی گئی، فرعون کی لڑکی نے کہا ابا رکو، یہ ایسے نہیں مانے گی، ابھی اس کی ایک دودھ پیتی بچی ہے، ہو سکتا ہے اس کے دباؤ میں آ کر کے ایمان سے انکار کرتے کہ اچھا بچی کو لایا، والدہ کے سینے پر چھوڑ دیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ باپ اولاد کی وہ محبت ہرگز نہیں کر سکتا جو ماں کرتی ہے۔ جو تکالیف، مشقتیں، مصیبتیں عورت اٹھاتی ہے مرد نہیں اٹھاتا۔ خدا کی قسم میں بھی والد بنا ہوں، میں نے دیکھا ہے جب بچہ روتا ہے ماں ایک پیر پر لے کر بچے کو روتے ہوئے کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور سلانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہم مرد ہیں کہ بڑے سوتے رہتے ہیں، اور وہ بیچاری 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے میری بہن میری ماں کھڑی ہوتی ہے، اور بچہ روتا اسے ڈپٹتے ہیں، تجھ سے چھپایا نہیں جاتا۔ یہ کڑوا سچ ہے یا نہیں؟ یہ کڑوا سچ ہے۔ تصور کر کے دیکھو، بغیر عورت کے 2 دن 1 سال کے 1.5 سال کے بچے کو اپنے پاس رکھ کر کے دیکھو، پتا چل جائے گا واقعی اللہ نے والدین کا درجہ اتنا بلند کیوں بنایا۔ اللہ نے کیوں کہا کہ اگر والدین تیرے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، تیری عبادت قبول ہے، اور اگر سن لے تو حاجی ہو، نمازی ہو، زکات دینے والا ہو، صدقہ دینے والا ہو، نفل پڑھنے والا ہو، محلے کے لوگ خوش ہو، قرب و جوار کے تجھ سے خوش ہو، اگر تیرے باپ تجھ سے ناراض ہے تو سمجھ لے میں رب بھی تجھ سے ناراض ہوں، تیری ساری عبادتیں بیکار کسی کا نہیں۔ ایسے اللہ نے مقام تھوڑی بنا دیا۔ آج جنہیں ہم بوڑھے ٹھیرے سمجھتے ہیں نا، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان کی قدر کرو، تم جانتے نہیں ہیں ان کی سفید ڈالی میں کیا کیا چھپا ہے، کتنی محبتیں چھپی ہیں، کتنا پیار چھپا ہے۔ آئے ہائے، جن کے والدین نہیں ہیں ان سے پوچھو، اور کس سے پوچھو گے؟ کسی سے نہ پوچھو، تاجدار مدینہ کی سیرت پڑھو۔ آئے ہائے، جب ولادت کا وقت ہوا اسی سے پہلے آپ کے والد چلے گئے، ولادت ہوئی، چند ماہ کے ہیں، دادا بھی چلے گئے، اور آمنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ بھی چلی گئی، اور ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے میرے نبی سے پوچھو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، وہ مصلی پر میں نماز پڑھتا ہوتا اور وہ کام کاج میں مشغول ہوتی، اور مجھے تاجدار مدینہ کو، مجھے محمد کو نفل نماز کی نیت میں باندھ چکا ہوتا، میں پڑھ لیتا سنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور میں پڑھ لیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور میری ماں کہتی ہے محمد۔ تو میرے نبی کا جواب سنو، آئے ہائے قربان جاؤں اس نبی پر جس کا اللہ نے مجھے اور آپ کو امتی بنا۔ ایسی کیا بات اس مٹی میں تھی، ایسی کیا بات اس وقت میں تھی، ایسی کیا بات اس گھڑی میں تھی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو شفیع محشر کا امتی بنا، جس کی نبیوں نے تمنا کی ہے۔ ایسی کون سی خاص بات تھی؟ آئے ہائے، یہ تو رب ہی جانتا ہے کون سی خاص بات تھی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون سی خاص بات تھی، ورنہ اعمال سے تو نہیں لگتا۔
دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن دعوے کھوکھلے ہیں۔ کہا کہ اگر میں نیت باندھ لیتا اور میری ماں کہتی ہے نفل نماز میں یا محمد تو میں نیت توڑ دیتا، کہتا بتاؤ امی جان محمد حاضر ہے۔ سیکھو، سیرت سیکھو، عمل کرو۔ میں کہتا کہ امی جان بتاؤ کیا کیا، مگر یہ اللہ کو جو منظور ہو، اللہ کو یہ بتانا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بغیر سہارے کے اپنی قدرت کاملہ سے آپ لوگوں کے درمیان بھیجا، بغیر سہارے کے بھیجا۔ یہ ہمیں پیغام دینا تھا۔ تو والدین کو جو ہم سمجھتے ہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مشاطے کے سینے پر اس بچی کو رکھا گیا، بھوکی بچی ہو، 6 یا 7 ماہ کی ہو۔ پوچھو اپنی بیویوں سے کہ کیا ہوتا ہے آخر یہ درجہ، کیوں اللہ نے اتنا مقام بلند کیا ہے؟ میری ماں اور بہنیں تمہیں بتائیں گی، جب اس بچی نے دیکھا میری ماں ہے، آئے ہائے بھوکی تھی، رو رہی تھی، بلبلائی تھی، سینے سے دودھ پینے کے لیے چاہیے، مگر ظالم فرعون کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے تو پہلے ہی سینکڑوں بچے کٹوا رکھے تھے، اور میرے رب نے اسی لیے قیامت تک عجائب مصر میں اس کی لاش کو رکھا رکھا ہے۔ زمین نے قبول نہیں کیا، پانی نے قبول نہیں کیا، اور امید یہ ہے کہ قیامت تک کوئی چیز قبول بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان چیزوں سے آزمائشیں کرو، ان چیزوں سے ذرا کچھ سیکھو تو صحیح، کچھ عبرت کرو۔ یہ اللہ کیا کیا۔ تو اس بچی کو کھینچ لیا گیا۔ مسلمان وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنو، سو رہے ہو تو اٹھ جاؤ، روز روز ہم بھی آنے والے ہیں۔ کھینچ لیا اور کہا دیکھ یہ تیری دودھ پیتی بچی ہے، اگر تو کلمے کا انکار کرتی ہے تو ہم فوراً اس بچی کو تیرے حوالے کر دیں گے، اور اگر کلمے کا انکار نہیں کرتے تو ہم تیرے جسم پر اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ کہا فرعون فقض ما انت قاض، کتے جو زور آزمائی کرنی ہے کر لے، جو ظلم کرنا ہے کر لے، مگر مشاہدہ اس کلمے سے جو موسیٰ نے رب کو پڑھوایا ہے پھرنے والی نہیں ہے، ہرگز پھرنے والی نہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی، ماں کے سینے پر 9 ماہ جس بیٹی کو پیٹ میں رکھا گیا ہے، جسے 2 سال کی مدت تک دودھ پلانا تھا، اسے اس کے سینے پر خنجر مار کر قتل کر دیا، اور سارا جسم خون میں لہو لہان ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کا بخار بھی نہیں دیکھ پاتے، کیا منظر ہو رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ دیکھ اب بھی مان جا، جیسے تیری بچی کو ذبح کیا ہے تجھے بھی ذبح کیا۔ سنو مشاطہ کا جملہ، اگر سبحان اللہ نہ کہا وآخر دعوانا کہہ کے پیچھے چلا جائے، ابھی کہنا تو کیا کہا مشاطہ نے کہ فرعون سن، جب تک لڑکی زندگی تھی تو تھوڑی محبت تھی، آڑ میں تھی، اور اب تو بیٹی بھی نہیں رہی، تو رب سے ڈائریکٹ واسطہ، پھر تو کلمہ اور مضبوط ہو گیا، اب مشاطہ کلمے سے پھرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ایمان اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام انہیں شہید کیا گیا، اور جب آپ علیہ السلام معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کہیں سے خوشبو آئی۔ اللہ کے رسول نے معلوم کیا جبرائیل یہ خوشبو آ رہی ہے، بڑی زبردست خوشبو، اور ایسی خوشبو جبرائیل میں نے سونگی نہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عورت تھی مشاطہ، اس کی قبر یہاں ہے، اس کی قبر سے جب سے لے کر آج تک برابر خوشبو۔ یہ ہے موت، یہ ہے موت، یہ ہے شہادت جو اللہ کے راستے میں کتنا بڑا اللہ نے درجہ عطا فرمایا۔ اور یہی بات نہیں رکی، وہ خوشی خوشی فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی آسیہ کو بتایا کہ سن، کہاں سناؤ کہ دیکھ آج میں نے جو مشاطہ نامی وہ خواتین تھی، جو خاتون تھی وہ بال بنایا کرتی تھی، میں نے اس کو بھی ذبح کر دیا۔ کہ اچھا کیوں؟ کہ اس نے موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہ اچھا، اور اتنا ہی نہیں، میں نے اس کے بچی کو بھی ذبح کر دیا۔ تو بی بی آسیہ نے کہا تیرا ناس ہے، تجھے بچی پر بھی ذرا دیا نہیں، ذرا ترسنا، تو نے بچی کو بھی کر دیا۔ کہ ہاں، تو سن فرعون، میں بھی اسی رب پر ایمان لائی جس پر مشاطہ ایمان لائی۔
میں بھی اسی رب پر ایمان لائی جس پر مشاطہ ایمان لائی تھی۔ فرعون کہنے لگا دیکھ آسیہ مذاق مت کر، پہلے سے بہت پریشان، مشاطہ نے پسینہ نکال دیا۔ ایمان دیکھو، کلمے کا وزن دیکھو، جو رب کیا لہا رہا ہے، اور میرے رب کی ادناس یہ کہ باندی نے پسینہ چھوڑا دیا۔ یہ ہے خدا کی قدرت، یہ ہے خدا کی قدرت۔ کہا دیکھ آسیہ، اچھا اس واقعے کو عورتیں بڑی غور سے سننے ہوں گی، ایک تو زلیخا، ایک آسیہ، ایک موسیٰ، عورتوں کو بڑی بنیاد ہے، تو بہرحال یاد ہونا چاہیے، یہ تو ایک لطیفے کے طور پر کہہ رہا تھا۔ تو کہا کہ دیکھ آسیہ مذاق مت کر، میرا ویسے پسینہ نکلا ہوا ہے اور تو مذاق کر رہی، اور سن دیکھ پورے مصر کے اندر مجھے تجھ سے خوبصورت کوئی عورت نظر نہ آئی، کوئی لڑکی نظر نہ آئی، اور سن آج بھی اب بھی آگے بھی تجھ سے زیادہ میں نے کسی سے محبت کی نہ کروں گا اور نہ کی۔ دیکھ ایسی مذاق مت کر۔ کہا نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، میں بھی اسی پر ایمان لائی ہوں جس پر مشاطہ لائی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لائی ہوں۔ کہا کہ آسیہ یا تو مان جا، کہا نہیں مانوں گی۔ فرعون نے فوراً آسیہ کو دھکا دیا، گھر سے باہر نکلا۔ آپ خود بتاؤ ایک باحیا عورت گھر کے اندر کتنی غم سہ سکتی ہے؟ جتنا چاہے ظلم کر لیا جائے، جو چاہے کہہ لیا چاہے، مگر عزت دار عورت پٹنا گوارا کر سکتی ہے، گھر سے نکلنا گوارا ہرگز نہیں کر سکتی، اپنی گھر کی عزت دینا ہرگز گوارا نہیں کر سکتی۔ یقین جانو شوہر تو ہے کہ گھر کی عزت دے سکتا ہے، مگر ایک نیک خاتون اور فرمانبردار مطیع بیوی ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ میرے شوہر کو لوگ برا کہے اور ہمارے گھر کی عزت اڑ جائے۔ بی بی آسیہ کو جب نکالا گیا، گھر کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ فرعون تو گھر سے نکال رہا ہے، نکال دے، مگر میں رب کے کلمے سے انکار نہیں کر سکتی۔ کہا کہ اچھا نہیں کر سکتی۔ باہر میدان میں لایا گیا، مصر کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، رعایا کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ آئے ہائے، یہ جملہ کہنے میں آسان ہے اور کرنے میں بڑا مشکل۔ حضرت آسیہ کے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ، حضرت آسیہ کے جسم سے سارے کپڑے اتار اور کہا کہ دیکھ ابھی تو اتنے پر بس ہے، مان جا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، چھوڑ دوں گا۔ کہا نہیں، ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رب کے کلمے سے منکر جاؤں، ہو نہیں سکتا۔ کہا کہ اچھا، ہاتھوں میں میخیں گاڑی گئی، پیروں میں گاڑی گئی، اور یقین جانو جسم سے کھال کھینچی، جسم سے کھال کھینچی، ساری کھال کھینچ دی۔ اللہ کو جب کچھ دکھانا ہوتا ہے تو اللہ بندوں کو طاقت بھی عطا فرماتا ہے، بندیوں کو طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ کہا کہ دیکھ مان جا، اس پر بس نہیں کیا، پورے جسم سے کھال اتاری گئی، آئے ہائے، اور اس کے جسم پر نمک اور مرچی کو رگڑا۔ مجھے اور تمہیں کلمے کی خاطر تکلیف آئی، مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، پھر فن میں ایمان ملا، اس کی عظمت اور قدر آج ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یقین جانو ان کے واقعات کو سنو اور پڑھو۔ جب جسم پر نمک ملا گیا، پھر بھی کہا کہ جان باقی ہے، چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ نہیں، چھوڑ یا نہ چھوڑ، رب کا کلمہ میں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اور جب یہ بھی بسنا چلا تو کہا کہ اس کی آسیہ کی گردن کو میرے محل کی طرف گھماؤ، تاکہ میرے محل کو دیکھ کر کے متاثر ہو جائے کہ اتنا عالیشان گھر چھوڑ کر کے آسیہ کہاں جا رہی ہے۔ تو جب گھر کی طرف چہرہ کیا گیا تو ایک ہی دعا زبان پر تھی، جسے میرے رب نے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے اندر اس دعا کو جو ہے اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب مجھے اس کے محل کے بدلے جنت میں ایک محل عطا فرما۔ اور اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اور میں نے کہا نہیں کہ ہم پہ مانگنا نہیں آتا، دینے والا تیار، ہم پہ لینے نہیں آتا، دینے والا تیار ہے۔ حضرت آسیہ نے کیا مانگا؟ ایک محل ہی تو مانگا، ایک محل ہی تو مانگا، کچھ اور تو نہیں مانگا۔ اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ خواتین بھی اور مرد بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ اگلا جملہ دیکھیں، جنت میں محل تو ملا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرما دی، اے میرے پیارے پیغمبر، تمہاری باقی ازواج مطہرات میں حضرت آسیہ کو جنت میں تمہاری بیوی بنایا جائے۔ سبحان اللہ، اس کلمے کی برکت کہاں فرعون کی بیوی، اور کلمے کی برکت اس کی عظمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بننے کا موقع مل رہا ہے۔ جب جنت میں تمام بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی تو آسیہ کیا فخر کرے کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ تو یہ ہے کلمہ۔ مسلمانوں، آج طرح طرح سے مسلمانوں کو ایمان کو ورگلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کوئی داڑھی رکھ رہا ہے، ٹوپی اوڑھ رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھا جا رہا ہے، تو اسے ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، یہ تو کٹر بندی ہے، یہ تو مسلمانوں کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم آج بھی کہتے تھے اور کل بھی کہیں گے، گلا ہم علماء پھاڑ رہے ہیں، پھٹنے دو کہ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جس میں ہمیں شریعت سے دور رکھا جا رہا ہے، ہمیں ہماری شریعت کی بات۔ اور کیا چل رہا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے، انعامات دیے جا رہے ہیں کہ تم مسلمان بچیوں سے نکاح کرو، 2-2 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ پھر ہم کیوں اندھے ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے کانوں میں روئے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں دیکھ کر بھی ہم دیکھا کر رہے ہیں؟ کیوں سن کر بھی ہم سنا کر رہے ہیں؟ ہماری آنکھیں نہیں کھلیں، وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ انعامات دیے جائیں گے، رہنے کے لیے فیملی کوارٹر دیا جائے گا، ساری اس کی جو ذمہ داری ہم لی جائے گی۔ پھر یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اندھے تو ہمیں، وہ چوری چھپا کوئی کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ اب یہ اسکیمیں چل رہی ہیں جو فری میں اسکیمیں چل رہی ہیں، اس میں بھی سازشیں، میں سب کو نہیں کہتا، کچھ سیمے والے بہتر ہوں گے، کچھ میں سازشیں ہیں۔ فری سیم دی جاتی ہے اور وہاں کون نظر آ رہا؟ وہ تیواری مال بہنیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذرا نقاب اٹھاؤ، فوٹو لیا جائے گا، فوٹو کھنچتا ہے، نمبر اس کا جو ہے سم کا چلا جاتا ہے، آفس میں جاتا ہے، دوست کو دکھایا جاتا ہے، یہ تصویر ہے، یہ نمبر ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیسی رہے گی مسلمانوں کڑوا معافی چاہتا، یہ کہا جا رہا ہے کیسی رہے گی میری بہن کے بارے میں، ہماری ماں کے بہنیں میں حضرت فاطمہ کی سیرت پر چلنے والی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ کیسی رہے گی؟ اور ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھی دی، کہا جاتا ہے ٹھیک ہے، اس پر رول نمبر لگائے جاتے ہیں، ایک بار نہیں الگ الگ سم سے 36 بار لگائے جاتے ہیں۔ شیطان برگلا دیتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ چنگل میں پھنس جاتی ہے۔ مسلمانوں کے نام سے آئی ڈی بنائی جا رہی ہے، مسلمان نام رکھا جا رہا، پہچان نہیں کھوتی۔ پھر ان کی خفیہ کوئی ایسی ویڈیو آڈیو کو ہاتھ لگ جاتی ہے جو دباؤ بناتے ہیں کہ یا تو ہم تمہارے باپ میں گاؤں میں نیٹ پہ چھوڑ دیں گے ورنہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ وہ بچی ڈر جاتی ہے اور وہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کا سودا کرتے ہیں۔ آپ ہمیں سمجھنے کو تیار، یہ کوئی ڈھکی چھپی سازش مسلمانوں نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اور تمہیں اس سے بچنا ہے۔ کیا ضرورت ہے گھروں میں بڑے موبائل دینے کی، اور کیا ضرورت ہے عورتوں کے نام پر سمیں نکالنے کی؟ اگر دینا ہے ضروریات کی چیز ہے تو اپنے نام پر نکال کے، اپنی بیوی کو اپنے نام پر سم نہیں نکال کے دے سکتے تو کسے دو؟ کیا ضرورت ہے خواتین کو معذرت؟ تو میری ماں بہنوں، چند ٹرکوں کی خاطر، چند نوکریوں کی خاطر، چند آرام کی خاطر زندگی بھر کے آرام کو نہ چھوڑ دینا، جنت کے آرام کو نہ چھوڑ دینا۔ دنیا کا آرام چند دنوں کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بین 70 و 60، میری امت کی جو عمریں ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، اور کچھ پتہ نہیں ہے، تو جوان جا رہے ہیں، بیٹا باپ سے پہلے جا رہا ہے، اور بھائی بہن سے پہلے جا رہا ہے، جوانی میں جا رہے ہیں، اٹیک آ رہے ہیں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کلمے کو تھامے رکھو، نماز کو تھامے رکھو، قرآن کو تھامے رکھو۔ آج مسلمان لاکھوں روپیہ لگا کر کالجوں میں بچوں کو پڑھاتا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہے، اسکولوں میں پڑھاتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے جس پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا، وہی نوجوان قبرستان میں ایک طرف کو جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہی نوجوان کہتا ہے معاف کرنا تاؤ نماز نہیں آتی، معاف کرنا چاچا کپڑے خراب ہے، معاف کرنا چاچا تم ہی پڑھو، معاف کرنا چاچا کفن کتنا آنا ہے، جس پر لاکھوں روپیہ مسلمانوں تم نے لگایا، کلمہ نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، تہذیب نہیں سکھائی۔ قرآن پڑھانے کے لیے مسجدوں کو اماموں کو لاتا ہے، محلوں سے بچوں کو لاتا ہے، تجھ پہ لاکھوں روپیہ تیرے باپ نے خرچ کیا، وہ کب تیرے کام آئے؟
مسلمان افسوس کی بات، بہت افسوس کی، سمجھ میں آتا ہے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب جی السلام علیکم وعلیکم السلام، دعا کرنا میرا جو ہے بیٹا انجینئر بن گیا، مکہ مبارک مسلمانوں میں انجینئر بھی ہونا چاہیے تاکہ اس خطوط سے بچا جا سکے۔ ویسے تو یہ ہے کہ آپ کی کسی کی گردن نہیں ہلی، مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہی زیادہ لوگ کھسوٹ تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم انجینئر بنا رہے ہیں، میں نے خود اپنا حال جو بتلا، میں نے پوچھا قرآن کی تعلیم بھی دی کہ بس مدرسے میں لاکھوں روپیہ لگا کر کے تم نے اسے انجینئر بنایا، اس کی قابلیت پر مبارکباد، خوش آمدید، مگر افسوس کہ تو نے قرآن نہ پڑھایا۔ جب تیری قرآن پر غیر فاتحہ پڑھیں گے، ایصال صلاۃ کریں گے، شب برات میں جائیں گے، شب جمعہ میں جائیں گے، عید پر تیری قبر پر غیر جائیں گے، تیرا باپ نہیں جائے گا، تیرا اولاد نہیں جائے گی، ایسی کمائی کا، ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جو اپنے باپ کی قبر پر ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ بتاؤ مسلمانوں، ایسی تعلیم سے کیا فائدہ، ایسے اس سے کیا فائدہ جو اپنے باپ کو سورہ فاتحہ نہ پڑھا سکے۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں تو یہ فضیلت آئی ہے، کسی کے بارے میں یہ فضیلت نہیں آئی جسے تم حقیر اور فقیر سمجھتے ہو نا، کان کھول کر کے سن لو، جسے تم لاوارث اور یتیم سمجھتے ہو، یہ یتیم نہیں ہے، یہ لاوارث نہیں ہے، ان کے گھر والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، قرآن کی محبت ہے جو مدرسے میں اپنے بچوں کو ڈال رکھا ہے۔ ورنہ تم پر کوئی الگ سے سرکاری نوکری تھوڑی آتی ہے کہ تم اپنے بچوں کو اسکول پڑھا سکتے ہو اور یہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں پڑھا سکتے، تم پر الگ سے پیسہ تھوڑی آتی ہے۔ یہ بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں جس میں تم رہتے ہو، یہ بھی اسی بستی کے رہنے والے ہیں، اسی چکی پر آٹا پسوانے والے ہیں۔ نہیں، رب کی محبت، قرآن کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ تم یتیم و لاوارث سمجھتے ہو، خدا کی قسم احساس کرو، جب دنیا کا پردھان منتری یا کوئی آتا ہے اس کے استقبال میں لال کارپیٹ بچھایا جاتا ہے کہ کون آئے ہیں، وزیر اعظم آ رہے ہیں، گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، گاؤں کی جاتی ہے، ہر جگہ اس کی پارٹی کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، روڈوں پر ٹائر بچھائے جاتے ہیں، نالیاں صاف کی جاتی ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہارے اندر دل ہے اور سننے کی طاقت ہے تو سنو، یہ حافظ قرآن، یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا کا کارپیٹ حساب کا برابری کر دے گا رحمت کے فرشتے؟ کر دے گا؟ مجھے بتاؤ نا، گردن ہلانے چندے والا اسٹیج تھوڑی ہے، گردن ہلانے میں پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں، حق بات کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ، رحمت کے فرشتوں کے پروں کی بر ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اتنا ہی نہیں، کوئی بھی دنیا کا لیڈر اگر موافق کام کر دے تو بہت اچھے، مخالف کام کر دے تو ہر آدمی بگڑ بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ایسا، بگڑ بیٹھتا ہے، گالیاں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، لیکن سنو، اس سے بڑھ کے بات یہ ہے، یہ جو رات کو مدرسوں میں قرآن تعلیم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، والناس پڑھتے ہیں، رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں، صحابہ کے واقعات کو پڑھتے ہیں، رات کو 11 بجے سوتے ہیں، فجر میں اٹھ جاتے ہیں، پوری بستی کے لیے دعا کرتے ہیں، پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی آنکھ مچتی ہے، رب کا کلام سامنے ہوتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، رب کا کلام سامنے ہوتا ہے، دوپہر کو اٹھتے ہیں، یہ پیشانی سجدے میں ہوتی ہے۔ ان کے لیے دنیا والے نہیں بلکہ اللہ نے مچھلیوں کو اس کام پہ لگا دیا، ان دین تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر دیا۔ اسی لیے تھوڑی مہمانان رسول کہہ دیا گیا۔ حقیر اور فقیر نہ سمجھو، اپنے ایمان کو پہچانو۔ اگر آج میں یہ بات بڑے ہوش و حواس میں اور آپ کے اس اسٹیج اور بستی سے پہلی بار یہ کہہ کر کے جا رہا ہوں، اگر ہماری یہی حالت رہی،
ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، دین تعلیم سے دور رکھا۔ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے جب نماز جنازہ پڑھانے کو 10 کلومیٹر تک ایک نماز جنازہ پڑھانے والا ڈھونڈو گے، امام ڈھونڈو گے، حافظ تراویح پڑھانے والا ڈھونڈو گے، فاتحہ کرانے والا ڈھونڈو گے، 10 کلومیٹر تک تمہیں کوئی حافظ نظر آنے والا نہیں ہے۔ یہی حال اور یہی رویہ ہمارا۔ اس لیے مسلمانوں پہچانو، جب اولاد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اللہ سے اولاد کی تمنا ہے، اور مفتی صاحب خواہش تو یہ ہے کہ اللہ لڑکا دے دے، مفتی بنانا ہے، اور جب ہو جاتا ہے تو نام بتاؤ ابو بکر پرانا ہے، اور کچھ رکھ لو صحابہ کا، ابو ہریرہ پرانا ہے، تیرا نیا کون سا لڑکا کون سا نیا، اس کے بھی 2 پیر ہیں، 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں۔ صحابہ والا نام رکھو، اچھے نام کے اثر پڑتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ سے دعائیں کی جا رہی تھی، جو مالک کائنات خالق کائنات سے ہم نے وعدہ کیا تھا عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، وعدے سے مکر گئے اور اس تعلیم سے ہٹا کر دوسری تعلیم میں ڈھونڈے گئے۔ یہ اللہ سے وعدہ خلافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وعدہ خلافی ہوگی یا نہیں ہوئی؟ یہ وعدہ خلافی ہوئی۔ جس بات کو تم نے کہا، رب کے سامنے کہا، رب سے مانگا، اسی پر تم انکار کرتے ہو، اسی سے ہٹا دیتے ہو۔ یقین جانو ایک حافظ قرآن 10 ایسے آدمیوں کی بخشش کرائے گا جن کا نام جہنم کی لسٹ میں چڑھ چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا حساب نہیں ہوا، جس کا نام لسٹ میں چڑھ چکا ہوگا، ایسے 10 آدمیوں کی بخشش کرائے گا۔ تو بتاؤ ہمیں ہر گھر میں حافظ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ حافظوں سے محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ علماء سے محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے یہ مطلب بتائیے کہ امام کا مرتبہ کیا ہے؟ مؤذن کا مرتبہ تو یہ ہے کہ روز محشر سب سے اونچی گردن ہوگی، یہی ہے۔ امام کا مرتبہ کیا ہے ذرا یہ بتا دیجیے۔ تو میں نے عرض کیا امام کا مرتبہ میں تو بیان نہیں کر سکتا، ایک بات البتہ کہہ دیتا ہوں، اگر سمجھدار ہو تو اسی میں سب کچھ ہے، نہ سمجھ ہو تو کچھ نہیں۔ کہ کیا؟ کہ محمد میں کتنے میم ہے؟ 2، اور امام میں 2، تو میرے نبی سے مناسبت پائی جا رہی، یہی کافی ہے۔ میرے نبی سے مناسبت پائی جا رہی، یہی کافی ہے۔ تو مسلمانوں اگر ہمارے گھروں سے دین نکل گیا، قرآن کی تعلیم نہ ہوئی، یہ چھوٹے چھوٹے بیانات اور پروگرام نہ ہوئے، اور ہمارے اسٹیج پر ہاف کپڑے کی پہننے والیاں ڈانس کرتی رہی، تو یقین جانو دین ہمارے گھروں سے نکل جائے گا، ہمارے بچے اجھل بن جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے، وہ دن دیکھنا پڑے جب نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے تو بغیر نماز جنازہ کے قبر میں دفن کرنا پڑے، کہیں وہ زمانہ نہ۔ تو اس لیے عزیزان گرامی ہمیں اور آپ کو سب کو فکر کی ضرورت ہے۔ میں نے وقت بھی آپ لوگوں کا زیادہ لے لیا، ایک واقعہ اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا اور انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو ختم فرماؤں گا۔ آپ کی سماعت کو اور بہنے کی سماعت کو دیکھ کر کے تو من یہ چاہ رہا کہ فجر کی اذان یہیں سے ہوں، ڈائریکٹ مصلی پر جا کر کھڑو، مگر آپ لوگ کام کاج والے بھی، محنت اور مشقت والے بھی، تو اس وجہ سے اختتام البتہ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اگلی باری کہہ دیں وہ بہت لمبا بولتے ہیں، انہیں رہنے کوئی چھوٹا موٹا لے گا۔ یہ بھی اسکیم چل رہی ہے۔ ہر کام جیسے امام کو مقتدی کے حساب سے چلنا پڑ جائے تو مقرر بھی بڑا خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ یہ کہہ دیں گے یار وہ بولتے بہت دیر تک ہیں، اس لیے انہیں رہنے دو، انہیں جب بلا لیں گے جب 3 دن کا کریں گے، 3 دن کا ہونے کا نہ وہ آنے کا نہیں، یا نہیں ہے 3 دن کا ہونے کا نہیں وہ آنے کا نہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھا، مکہ کی ریتلی زمین ہے مسلمانوں، لیٹا دیا گیا۔ میں اور آپ آج دھوپ کی تیز دھوپ پر، سڑک پر، ریت پر، مٹی پر 10 قدم چلنا دشوار ہو جاتا ہے اور چلنا ناپسند فرماتے ہیں۔ مکہ کی ریتیلی زمین ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا، چٹان سینے پر رکھی بھاری، اور کہا او بلال کلمے سے انکار کر دے،
ورنہ آج دیکھ لے تیرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ حضرت بلال پھر بھی رٹ لٹاتے رہے، احد احد اللہ ایک ہے، کلمے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ رات کو قید خانے میں لے جایا جاتا، ابو جہل الگ مارتا، عتبہ الگ الگ مارتا، سارے ظالم پوری زور آزمائی کر دیتے، حضرت بلال کے جسموں پر نشان آ جاتے، لیکن حضرت بلال کی زبان سے احد احد کی رٹ ختم نہیں ہوئے۔ بلال نے کہا چاہے جو کر لو، ایمان میرے دل سے نہیں جا سکتا۔ ایمان حضرت بلال کی سیرت پڑھو، اب یوٹیوب موبائل کا زمانہ ہے، بیان سنو، ایسا ایمان بنا لو گردن پر خچر چل جائے مگر کلمے کا انکار نہ ہو۔ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جسے کہ ایک ہی شاعر نے اپنے الفاظ میں پرویا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کو اپنے الفاظ میں پرویا ہے۔ سمجھے، پوری نعت سناؤں گا اور ایک لطیفہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر و دجا، آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر و دجا، نام ایسا سہانا کسی کا نہیں۔ آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر و دجا، نام ایسا سہانا کسی کا نہیں۔ کعبے کی چھاؤں ہے، نور کا گاؤں ہے، کعبے کی چھاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں۔ جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا، اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا کہ راز حسین نبی پردہ پڑا، یعنی اللہ نے کچھ بتایا نہ تھا۔ عرش پر آپ کا نور تھا جل اگر، عرش پر آپ کا نور تھا جل اگر، کہ نام اتنا پرانا کسی کا نہیں۔ حضرت بلال کے لیے جو شعر کہا گیا، ریت کی آگ پر تن جلایا گیا، ریت کی آگ پر تن جلایا گیا، پھر بھی چھوٹا نہیں دامن مصطفیٰ۔ غم ملا جو بھی دنیا میں وہ سہ لیا، غم ملا جو بھی دنیا میں وہ سہ لیا، جیسے نام بلال اور عشق نبی، ایسا کوئی دیوانہ کسی کا نہیں۔ دیکھیں حضرات سامعین، بہت لمبے بیانات ہوئے، اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جو زندگی گزر گئی اب اسے مت دیکھیے، اب ہمیں آگے کیسے زندگی گزارنی ہے اب ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ اللہ ہمارا اتنا رحیم ہے، کریم ہے کہ ہم نے ایک رکعت دو رکعت نماز جب ادا ہم کر لیں گے تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں مختصر سا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہگار تھا، زانی تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، ہر عیب اس میں پایا جاتا تھا۔ گاؤں والے بستی والے اس سے کیا ہوئے؟ تنگ ہو گئے۔ تو کہا موسیٰ اسے باہر نکالو بستی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کی وجہ سے عذاب بھیجے اور ہم سب اس میں ہلاک و برباد ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا، اسے بستی سے نکالا گیا۔ اس جملے پر الحمدللہ اللہ پر کہنا تو یہ سمجھیے باہر نکال دیا گیا۔ وہ بیچارہ نوجوان جنگل میں گیا جہاں کوئی دکھائی نہ دیتا اسے، نہ پرند چرند، انسان تو دور کی بات ہے، بڑی خطرناک ڈنگر۔ آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ململاتے دل سے کوئی ہوئے نہ ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تیرا گندا بندہ ہوں، سب سے گندا میں ہوں، آج دنیا نے دھتکار دیا۔ اے اللہ اگر تو نے بھی ایسے دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو بندے ہیں، ہم تو گندے ہیں، ہے تو تیرے ہی بندے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ میں دوبارہ اس دنیا میں جانا نہیں چاہتا، اللہ میری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اتنا اخلاص، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ مانگ رہا۔ یہاں چاہتا تو اور کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اب مجھے پکارا، اور اگر میں نے بھی اس کی پکار نہ سنی تو اوروں میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟
اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ مسلمانوں، زیادہ گناہ ہو گئے ہو یا تھوڑے، ہر گناہ اللہ جانتا ہے یا انسان خود۔ مایوس ہونے کے میری بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی ضرورت نہیں، بس یہ تحیہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہاں سے آج سے گناہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ تڑپ پر دیتا ہے، رو رو کر مانگنے پر دیتا ہے۔ ہم اپنی ماں سے جب ایک بار پیسے مانگتے ہیں وہ بھی پیسے نہیں دیتی، 2 بار مانگتے ہیں ٹال دیتی ہے، جب ہم رونے لگتے ہیں تو ماں کو بھی محبت آ جاتی ہے کہ میرے اور لڑکا رو رہا، اگر جیب میں نہیں ہے تو پڑوس سے لا کر کے دے گی، مگر اولاد کی آنکھ میں آنسو پسند نہیں کرے گی۔ مسلمانوں سنو، تو جو رب 70 گناہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہو وہ تمہاری اور میری آنکھوں کے آنسو کی لاج نہیں رکھے گا تو اللہ نے دیکھے اسے اس بندے کو وہی موت عطا فرما دی، اور موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ فلاں جگہ جنگل میں میرا ایک نیک بندہ، کیا کہا، میرا ایک نیک بندہ پڑا ہے، اس کی نماز جنازہ جا کر کے پڑھا دو اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لو۔ لہذا ساتھ لیا گیا۔ مسلمانوں سنو، میرا رب کتنا کریم ہے، قربان جاؤں، آئے ہائے، ہم نہیں مانگتے، ہم نہیں لیتے، بیان پھر دوسری طرف ہو جائے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ، حضرت موسیٰ چلے، حضرت موسیٰ نے دیکھا یہ تو وہی نوجوان ہے جسے میں نے بھیجا، پوری بستی نے بھیجا، اللہ سے ہم کلامی میں باتیں، یہ اللہ یہ تو بڑا بدکار بندہ تھا، اس نے زنا اس نے کیے، شراب اس نے پی، کوئی گناہ اس سے نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو، اوہ اللہ آپ نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، کہا کہ ہاں یہ حکم ہمارا ہے، نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت موسیٰ نے جب نماز جنازہ پڑھائی اللہ نے کہا موسیٰ سن، جتنے بندوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے اس کے جنازے کی برکت سے غفور الرحیم یعنی میں نے انہیں معاف فرما دیا اور ان کے لیے جنت میں نام لکھ دیا۔ اور اگلا جملہ سنو، امید ہے کہ آپ لوگ پھر سبحان اللہ کہے کہ اگر یہ بندہ جس اخلاص سے نے دعا مانگی ہے، اگر یہ دعا میں یہ کہہ دیتا نا کہ اللہ جب تک دنیا آئے سب کو جنت نصیب فرما، مغفرت فرما، میں رب اس کی دعا کو قبول فرما لیتا، انکار نہ کرتا۔ کس تڑپ کس لگن سے دعا مانگی ہے، بات تو بہت لمبی دعا کے اوپر بھی، تو مایوس نہ ہو، لیکن یہ تحیہ کر کے جائیں کہ نماز آج ہی سے پڑھیں گے، اپنی خواتینوں کو بھی پڑھائیں گے، بہنوں کو بھی پڑھائیں گے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں، میری ماں اور بہنوں آپ بات میں نماز چھوڑ دیتی ہیں، خدا کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات بیان فرماتے ہیں جسے سن کر ہر مسلمان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جس بے نمازی کا انتقال ہو جائے چاہیے تو یہ کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، مگر یہ شیخ عبد القادر جیلانی رونا کس کا رو، یہاں تو 90% بے نمازی سمجھے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بات میں جو ہے میری ماں اور بہنیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، مستورات پر الگ بیان ہو، میری ماں اور بہنوں اسلام نے بننے سورنے کو ہرگز منع نہیں کیا، جو لوگ کہتے ہیں بننے سورنے کو منع کیا، نہیں بلکہ اسلام نے تو سونا مردوں کو پہننے کے لیے حرام فرما دیا کہ یہ عورت کی زینت ہے، یہ عورت ہی کے کانوں پر سجے گا، عورت ہی کے سینے پر گلے پر سجے گا، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں سونے کی زینت اللہ نے تمہیں بخشی ہے، مگر کب؟ بس شوہر کے لیے بننا سورنا، کسی غیر محرم کی نیت سے ہرگز نہ سورنا، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس بندی پر جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے بنا اور سنگار کرتی ہے۔ بتاؤ اللہ معاف فرمانے والا ہے اور وہی ہم پر لعنت بھیجے تو ہے کوئی اس جہاں میں اس دنیا میں جو اللہ کے علاوہ معاف فرما سکتا؟ کوئی نہیں ہے، تو اللہ کو ناراض کر کے کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، جتنی بات کہی اس سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری مائیں اور بہنیں بے جا بازار جا رہی خواہ اس سے بھی بچے۔ میں آپ کا بڑی جو ہے ان کا بیٹا سامان ہوں، اور جو میری ہم عمر میں ان کا بھائی ہوں، تو بھائی کی بات کو بہن گراتی نہیں ہے اور مائیں بھی بیٹوں کی بات کو مان لیتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں میری التجا اور گزارش ہے بے جا پردہ کرو، ہمیں رب کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اللہ کرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔
حضرت بڑے ہی اچھوتے انداز میں بیان فرما رہے تھے اور ہمارے قلب جگر کو منور فرما رہے تھے اور ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرما رہے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حضرت نے ایمان کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر ہے ایمان بچائے رکھنا۔ یاد رکھنا ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنا ہے اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح اور سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ اس چمن کی ہر گلی کو، اس چمن کی ہر گھڑی کو آباد رکھا جائے گا، اس چمن کی ہر گھڑی کو آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا۔ آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی، اکابرین کی، ہمارے علماء کی علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت والا دعا فرمائیں گے، دعا کے بعد سبھی حضرات سامعین یہاں پر تشریف رکھیں۔ چائے کا انتظام کیا گیا، اس کے بعد میں کچھ شیرنی میٹھی